الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کی وجہ سے کافی سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے ہاں درجہ شہرت کو پہنچے ہیں اور بیان بھی کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے. اور یہ جو واقعہ ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت کا، یہ تو ایسا واقعہ ہے جو صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ اضافہ بھی کیا جاتا ہے. میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے تو جو واقعہ ثابت ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں. صحاح میں، صحیح بخاری میں، دیگر کتب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کو تلخیص کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ایک چٹان وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے، چٹان ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا تھا. تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے اجازت لے کے میں گھر گیا، اپنی عالیہ سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھے تو وہ کہنے لگیں کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ وہ بکری کا بچہ ذبح کر لیں، میں ایسا کروں گی کہ اس کو پکا دوں گی اور وہ جو تھوڑے سے جو پڑے ہیں اس کو گوندھ کے تو اللہ کے نبی کے لیے ایک دو جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کا کھانا تیار ہو جائے گا. تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا، بکری کا بچہ ذبح کیا، انہوں نے آٹا گوندا اور ان کے لیے روٹی وغیرہ بنائی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کے نبی کو بتائیں کہ آ جائیں وہ کھانے کے لیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس طرح میں نے کچھ کھانے کے لیے تیار کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی وہاں پہ صحابہ کرام موجود تھے، جیسے سیر کی کتب میں ملتا ہے کہ 1400 یا بعض کم و بیش فرق بھی بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی نے سب سے کہا جی جابر کے گھر دعوت ہے چلیں ہیں. تو وہاں پہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے اپنی عالیہ سے کہا تھا، جابر نے، میں نے تو کہا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقی صحابہ کو بلا لیا. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ اضافہ بھی کیا، یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، یہ جب میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ جس وقت ان کے عالیہ نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا ہمارے پاس کتنا کھانا ہے، کتنے آدمی؟ فرمایا کہ ہاں بالکل بتا دیا تھا. تو ان کے عالیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر بتا دیا تھا تو اب اللہ جانے اور اللہ کے نبی جانے اگر انہوں نے سب کو بلا لیا. تو وہاں پر پھر یہ ہوا کہ وہ پھر آگے مشہور واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو سالن کا جو برتن ہے اس سے اب ڈھکن وغیرہ نہ اتاریں، اس کو اسی طرح رکھیں اور روٹیاں بناتے رہیں. خود ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بخاری کی روایت ہے توڑ توڑ کے روٹی صحابہ کو تقسیم کرتے رہے، سالن بھی دیتے رہے ان کو. اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے وہ جو تھوڑا سا سالن تھا اور جو تھوڑا سا آٹا تھا اس سے سب نے کھانا وغیرہ کھا لیا. یہاں تک تو روایات جو ہیں وہ صحاح سے ثابت ہیں، صحیح بالکل روایات ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اضافہ کیا جاتا ہے، وہ اضافہ یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس دعوت کے موقع پہ ایک حادثہ بھی ہوا حضرت جابر کے بچوں کے ساتھ. وہ حادثہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ دعوت کے لیے لگے ہوئے تھے، تو وہاں پہ جو بڑا بچہ تھا اس نے چھوٹے سے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ ابا نے بکری کیسے ذبح کی تھی. تو اس نے پکڑی چھری اور اس کو لٹا کے اس کو ذبح کر دیا. یہ واقعہ ہوا. تو ان کی جو بیوی تھی وہ جب بچے کو ادھر دیکھنے آئی تو ایک بچہ جو تھا وہ اسی دوران تنور میں گرا اور وہاں وہ جل گیا. تو یہ عجیب ظاہر کیفیت بن گئی، ایک بچہ ادھر دوسرا ادھر، اسی کیفیت میں پریشانی کی حالت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ صورت بن گئی. تو انہوں نے عالیہ نے یہ کیا کہ فی الحال ظاہر اللہ کے نبی گھر میں تھے، دعوت کی صورت تھی، انہوں نے ایک کمرے میں ان کو ڈال کے ان کے اوپر چادر وغیرہ ڈال دی. اللہ کے نبی، یہ وہ واقعہ جو شہرت کی درجے تک پہنچا، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا یہاں پہ اس واقعے میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع کرنے لگے تو جابر سے کہا کہ دونوں بچوں کو بلاؤ میرے ساتھ آ کے کھائیں. تو وہ گئے اور جا کے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو آرام کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، ان کو بلا کے لاؤ، ان کے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو وہاں جب گئے جہاں ان کو پتہ تھا کہ وہ تو بچے ہے ہی نہیں ہیں، وہ تو ان کی میتیں پڑی ہیں نیچے اس چادر کے، جب جا کے جناب انہوں نے چادر ہٹائی تو وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے. کھیلتے کھیلتے اللہ کے نبی کے پاس آئے، ایک دائیں طرف بیٹھا دوسرا بائیں طرف بیٹھا، انہوں نے کھانا کھایا.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جابر تو نے مجھے تو نہیں بتایا کہ حادثہ کیا ہوا تھا، لیکن جبریل نے بتا دیا تھا کہ یہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے۔ یہ واقعے کا یہ جو اضافی حصہ ہے اس کو ذکر کیا نزہۃ المجالس میں امام صفی رحمہ اللہ نے، الشافعی جو ہیں شافعی المسلک تھے، اور ان کی یہ کتاب نزہۃ المجالس کے بارے میں علماء کا خیال ہے اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ اکثر موضوع بلا سند قسم کے واقعات، اس میں واقعات قصے کہانیوں کی کتاب ہے تو اس میں اس طرح کے واقعات بھی شامل ہیں۔ تو بس یہ جو حضرت جابر کا اگلا حصہ ہے واقعے کا کہ بچوں کا جو حادثے والا ہے، یہ کسی معتبر ماخذ کے اندر موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو بالکل نہ ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ باقی جو حضرت جابر کی وہ دعوت کا واقعہ ہے وہ تو بالکل صحیح روایات سے ثابت ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ آگے جو حصہ ہے اس کو بیچ سے جو ہے وہ مطلب کہ اس کو ذکر نہ کیا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ذکر، کیونکہ مستند کتب میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ کسی صحیح کتاب کے اندر اس کا ہے، نہ کوئی اس کی سند ہے، اس سے اس کو نہ بیان کریں۔ جو صحیح واقعہ ثابت ہے وہ صحیح میں موجود ہے، اس کو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی۔